پشتون تحفظ موومنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا اگلا جلسہ 12 مئی کو کراچی میں ہوگا۔ الیکٹرانک میڈیا میں بلیک آؤٹ سے کیا اس تحریک کو دبایا جا سکتا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کی ماہر تجزیہ کار عائشہ صدیقہ سے۔ عائشہ صدیقہ، ویلکم ٹو ویو 360۔ کل کے خطاب بھی ہم نے دیکھا منظور پشتین کا، اس سے پہلے بھی ہم انہیں بولتا دیکھ چکے ہیں، بہت سخت الفاظ میں وہ اداروں پر تنقید کر رہے ہیں۔ کیا ان کا یہ انداز مناسب ہے، اور کیا میڈیا کی جانب سے انہیں بلیک آؤٹ کر کے ان کی آواز دبائی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک آئینی حق ہے ایک شخص کا، ایک شہری کا بات کرنے کا، اور کیوں نہ بات کی جائے۔ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، لوگ غائب ہوتے ہیں تو اس پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ بات کرتے ہیں اور سخت بات کر رہے ہیں، اپنے ملک میں اپنے اداروں سے بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک آئینی حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے، یہ کسی بھی شہری کو کرنا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ اب تک خاموشی نے شہریوں کو، عوام کو کیا دیا ہے؟ بات کریں گے تو بات بنے گی۔ اور یہ جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے، دیکھیں سوشل میڈیا اب تو بہت طریقے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے خبر پھیل جاتی ہے، ٹھیک، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اس کو کور جو نہیں کر رہا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بہت دور پار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علاقوں میں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، ان تک خبر نہیں پہنچتی اس موومنٹ کی۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے جس طرح بات بھی کی کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ نے اس وقت، امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی انسانی حقوق کے بارے میں، اور اس میں کہا گیا کہ اس وقت پاکستان میں خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہاں پہ گمشدہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 751 کیسز انہیں بتایا گئے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے تقریباً 5-6 سالوں میں 4000 کیسز تھے، ان میں 3000 سے زیادہ نمٹائے جا چکے ہیں۔ KPK کے بارے میں اگر ہم اسپیسیفکلی صرف اس وقت بات کریں تو کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ 751 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، اور منظور پشتین اس ایشو کو بھی اٹھاتے ہیں بہت۔ لیکن یہ خیبر پختونخوا آپ کی بات کر رہی ہیں نا، پنجاب سے بھی لوگ اٹھائے گئے ہیں، اور یہ پچھلے 1 سال میں لوگ اٹھائے گئے ہیں۔ بالکل، سب سے بڑی بات یہ تعداد تھی وہ کہ کہتے ہیں کہ KPK کی ہے۔ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالتیں ہیں، جوڈیشل سسٹم جو ہے سارا، اب جج صاحب جو ہیں ہمارے، وہ ہر جگہ جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت کو جوڈیشل سسٹم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور عدالتوں میں ان پہ مقدمے چلائے جائیں، ثبوت لائے جائیں اور ان کو سزا دی جائے۔ جس کو سزا دینی ہے سزا دیں۔ جب منظور پشتین کہہ رہا ہے کہ جی آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، تو آئینی حقوق ہے، حق ہے نا جی، کہ ٹھیک، آپ مقدمہ چلائیں، آپ اگر کوئی قصور بار ہے اس کو سزا دیں، لیکن غائب کر لینے سے تو جن کے اٹھائے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا جی، بہت سارے مسائل سے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص اٹھایا گیا ہے، اس کی فیملی ہے۔ آپ سندھ چلے جائیں، سندھ میں عدالت میں عورتیں آتی ہیں بچے اٹھا کے، جن کو پتہ نہیں ہے، ان کے پیچھے کمانے والا کوئی نہیں رہتا۔ منظور تو پشتین نے جو کیسز جن کی بارے میں ذکر کیا ہے، اس میں عورتیں ہیں، اکیلی ہیں، ان پہ بوجھ ہے۔ رائٹ۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں اور جو جیسا پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ صرف ایک صوبے کا نہیں، صرف KPK کا مسئلہ نہیں، سبھی صوبوں کا ہے، اور منظور پشتین اس وقت کچھ جو ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ دوسروں پہ بھی اپلائی ہو رہے ہیں، ایون دو ان کی تحریک کا نام پشتون تحفظ موومنٹ ہے۔ ایک اور چیز ہم نے دیکھی اس ہفتے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر دھرنا دیا کئی روز تک، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ملٹری کے جو آپریشنز ہوئے ہیں ضرب عضب، ان کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے ہمارے کاروباروں کو، اس کی زرتلافی کی جائے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ DG ISPR نے ان سے ملاقات کی اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ان کی مطالبات پورے کیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس ملاقات سے کیا یہ تاثر نہیں ملتا کہ جو مطالبات ہیں جو وہ پورے کر سکتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ چلا جاتا ہے، وہ بات کرتا ہے ان سے، وہ اس کی تلافی کرنے کی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا، یہ تو پشتون تحفظ موومنٹ ہے۔ جو باقی لوگ ہیں دیکھیں نا، اور فوج کو ان پہ ایک دباؤ بھی ہے کہ بہت سارے جو پشتون ہیں وہ فوج میں ہیں، اور ظاہر ہے جب ان کے بچے اٹھ کے یہ ایک موومنٹ چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان پہ اثر پڑے گا۔ ٹھیک، تو جو اور دوسری بات یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو اثر ہے یا اس کی آواز ہے، اس کو
زائل کرنے کے لیے بھی یہ باتیں سن لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو آپ کو ایک بڑا سا ایک مسئلے کا حل چاہیے نا۔ آلرائٹ، سو عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ تھی امریکی شہر بوسٹن سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔